سب سے پہلے بات کریں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ATC نے ملزمان ارمغان اور شیراز کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تفتیشی افسر کی عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا، آپ کو کیوں ریمانڈ چاہیے؟ عدالت کا تفتیشی افسر سے استفسار۔ 62 لیپ ٹاپس ریکور کیے ہیں، USBs ہیں، انہیں ڈی کوڈ کرانا ہے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے یہ جواب دیا گیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس ATC نے ملزمان ارمغان اور شیراز کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تفتیشی آفیسر کی عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا، آپ کو کیوں ریمانڈ چاہیے؟ عدالت کا تفتیشی آفیسر سے استفسار۔ 62 لیپ ٹاپ ریکور کیے ہیں، USBs ہیں، انہیں ڈی کوڈ کرانا ہے۔ تفتیشی آفیسر کی جانب سے یہ جواب دیا گیا۔ لیپ ٹاپ اور USBs کا فرانزک بھی کرانا ہے۔ تفتیشی آفیسر نے یہ کہا، مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ ATC نے ملزمان ارمغان اور شیراز کی جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تفتیشی آفیسر کی عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا، آپ کو کیوں ریمانڈ چاہیے؟ عدالت کا تفتیشی آفیسر سے استفسار۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ATC نے ملزمان ارمغان اور شیراز کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جا رہی تھی اور گزشتہ سماعت پر بھی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے اور اس سماعت پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفتیشی افسر کی عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیوں ریمانڈ چاہیے، جس پر تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ 62 لیپ ٹاپس ریکور کیے گئے ہیں، USBs بھی موجود ہیں، انہیں ڈی کوڈ کرانا ہے، اس لیے جسمانی ریمانڈ چاہیے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے کہا گیا لیپ ٹاپ اور USBs کا فورنسک بھی کرانا ہے۔ تفتیشی افسر نے مزید یہ بتایا اور مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اب جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ ملزم ارمغان اور شیراز کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر کی عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے اور جس پر عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیوں ریمانڈ چاہیے، تو جواب میں یہ کہا گیا کہ لیپ ٹاپس اور USBs کو ڈی کوڈ کرانا ہے اور ان کا فورنسک بھی کروانا ہے، اس لیے جسمانی ریمانڈ چاہیے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے اور ATC نے ملزمان ارمغان اور شیراز کی جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جس پر تفتیشی آفیسر کی جانب سے عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی کی گئی۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس کے بنگلے میں نوجوان مصطفیٰ عامر پر بدترین تشدد کے بعد قتل کا معاملہ۔ ملزمان مصطفیٰ عامر کو اس سے ہی کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر کن کن راستوں سے بلوچستان پہنچے اور واردات کیسے انجام دی ہے، بتا رہے ہیں شہباز خان اپنے اس رپورٹ میں۔ کراچی سے دریجی تک 5 چیک پوسٹ، ارمغان کی گاڑی کہیں روکی نہ گئی۔ وحشی درندوں نے مصطفیٰ کو زندہ جلا کر مار ڈالا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سے 23 سالہ مصطفیٰ عامر 6 جنوری کو لاپتہ ہوا، جس کا مقدمہ تھانہ درخشاں میں درج کروایا گیا۔ لاپتہ ہونے کے 20 روز بعد مصطفیٰ کے والدین کو تاوان کی کال موصول ہوئی، جس کے بعد کیس اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو منتقل کر دیا گیا۔ AVCC پولیس نے شک کی بنیاد پر مصطفیٰ کے دوست ارمغان کے گھر پر چھاپا مارا تو ملزم نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس سے DSP سمیت 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ 21 اہلکاروں پر مشتمل پولیس پارٹی 2 گھنٹے مقابلے کے بعد ملزم ارمغان کو گرفتار کر سکی۔ ارمغان کے بعد شریک جرم دوست شیراز بھی پکڑا گیا۔ شیراز نے انکشاف کیا کہ ارمغان نے اپنے گھر میں جھگڑے کے دوران مصطفیٰ پر بدترین تشدد کیا اور اسے نیم مردہ حالت میں اسی کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان کے علاقے دریجی پہنچ گئے اور پیٹرول چھڑک کر مصطفیٰ کو گاڑی سمیت جلا ڈالا۔ کالے شیشوں اور بنا نمبر پلیٹ کی گاڑی ڈیفنس سے نکلی تو 3 ضلعی حدود کے تھانوں سمیت موچکو، منگو پیر مائی گاڑی ہمدرد چوکی کو کراس کرتے ہوئے بلوچستان تک کہیں روکا نہ گیا۔ پورے روٹ پر کسی بھی ناکے پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے نہ تو کہیں گاڑی کو روکا اور نہ ہی کوئی تلاشی لی۔ بنا چیکنگ کراچی سے 135 کلومیٹر دور دریجی کے مقام پر پہنچنے والے ارمغان اور شیراز نے واردات انجام دی اور پھر 45 منٹ پیدل مسافت طے کر کے میدانی علاقے سے دریجی کی سڑک پر پہنچے۔ وہاں سے ایک مال بردار گاڑی میں لفٹ لے کر نارتھ کراچی 4 کے چورنگی اور پھر آن لائن ٹیکسی کے ذریعے واپس ڈیفنس میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ DIG CIA مقدس حیدر کا کہنا ہے کہ گاڑی کی فورنسک کے لیے بلوچستان پولیس سے رابطے میں ہیں۔ ابھی یہ اسٹیبلش ہونا پہلی بات کہ نمبر پلیٹ کے بغیر تھی یا کے ساتھ تھی، یہ ایک ازمپشن ہے کہ نمبر پلیٹ کے بغیر تھی، ہو سکتا ہے نمبر پلیٹ کے ساتھ ہو۔ اور ابھی گاڑی کا بھی ہم وہ کریں گے نا، گاڑی ہمارے پاس کسٹڈی میں آ جائے پھر اس کی ایک دفعہ اس کا بھی فورینسک ہوگا۔ اور دوسرا کہ ایک رجسٹرڈ گاڑی تھی، اگر وہ نکل گئی ہے اس کے بعد ابھی ہم فردر انویسٹیگیشن میں ٹریک کریں گے کس روٹ سے گئی ہے اور وہاں پہ چیک ہوئی نہیں۔ اگر رجسٹرڈ گاڑی تھی فار ایگزامپل، میں اس لیے کوئی حتمی چیز نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی آن گوئنگ ہیں یہ چیزیں، تو پھر تو
रोकने का वो बनता नहीं है ना, अगर रजिस्टर्ड थी नंबर प्लेट थी। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात अभी जारी हैं और अदालत में केस ज़ेरे समाअत है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस बलूचिस्तान के इलाके दरेजी के इस मकाम पर इख्तिताम पजीर नहीं होता, बल्कि इस केस से जुड़े कई हक़ाइक़ अभी मंजर आम पर आना बाकी हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ शहबाज खान, दरेजी, बलूचिस्तान।